آپ سمجھ لیں کہ آپ کا پالا ایسے بندے سے پڑا ہے جو مر تو سکتا ہے. یہ پرچوں سے میں ڈرنے والا بندہ تو ہوں ہی نہیں. قسم اٹھاتا ہوں کہ میں کسی ظالم کے آگے نہ کبھی جھکا ہوں نہ جھکوں گا, اور جو میرے ساتھ ذاتیات کرے گا انشاءاللہ میں ان کے ساتھ ذاتیات کروں گا. انہوں نے پاکستان, اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بندہ ہے, رانا ثناء اللہ اس کو لایا تھا, اور یہ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی بات کر رہے ہیں. ابھی تک یہ بیٹھا ہوا ہے. میں آج اعلان کرتا ہوں کہ میں الیکشن کمیشن میں اس کے یہاں پہ بیٹھے جانے کے عمل کو چیلنج کر رہا ہوں. یہ نہیں بیٹھ سکتا ہے اگر فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرنے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 بات بار بار میں کہہ چکا ہوں, اور یہ تمام یہ جتنے پولیس والے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں یہ سن لے, آپ پرچہ کریں گے میں استغاثہ کروں گا, کرمنل کمپلینٹ کروں گا. آپ تو چلے جائیں گے لیکن انشاءاللہ میں اپنے کیسز کو آپ کے خلاف منطقی انجام تک پہنچاؤں گا. دوسرے جو بھی کیسز میرے خلاف درج کرے گا اس نے ان کیسز کو ثابت بھی کرنا ہے, اور جب کوئی کیس ثابت نہیں ہوگا تو میں ملیشیس پراسیکیوشن کے حوالے سے ان کے خلاف ہرجانے اور ڈیمیجز کے کیسز کروں گا. ایک آخری بات, اور یہ پرچوں سے میں ڈرنے والا بندہ تو ہوں ہی نہیں, تو آپ 3 کر لیں, یہ تیسرا پرچہ ہو گیا, اور یہ آپ اس کے پیچھے 2 صفر اور ڈال دیں, 300 کر دیں. لیکن میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں کسی ظالم کے آگے نہ کبھی جھکا ہوں نہ جھکوں گا, اور جو میرے ساتھ ذاتیات کرے گا انشاءاللہ میں ان کے ساتھ ذاتیات کروں گا. نہ میں کمزور آدمی ہوں, اور نہ میں اتنا اپنے اعصاب سے کوئی نازک ہوں کہ آپ کے ان گھٹیا ہتھکنڈوں کے آگے میں جو ہے کوئی اپنے آپ کو سبڈیو کر دوں. انشاءاللہ میں وکیل ہوں, اور وکیل جو ہیں ایسے کارہائے جو کہہ دیتے ہیں گندے کا کام جو ہیں ان کو تشخیص بھی آتی ہے, سمجھ بھی آتی ہے. میں نے آج ہی آئی جی اسلام آباد اور اس سپاہیوں اور دیگر پولیس والوں کے خلاف کرمنل استغاثہ بنا لیا ہے. کل انشاءاللہ آئی جی اسلام آباد کے خلاف میرے اوپر اقدام قتل کا مقدمہ میں کل فائل کر رہا ہوں. انشاءاللہ آئی جی صاحب اب آپ پرچہ کریں گے, میں آپ کے خلاف استغاثہ کروں گا. اور پشتو میں کہتے ہیں نا کہ لاست آزاد اتورا دے تیرا, جو آپ لوگ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر سکتے ہیں آپ کریں. انشاءاللہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کا پالا ایسے بندے سے پڑا ہے جو مر تو سکتا ہے لیکن ان چھوٹی گٹیا اور یہ ان حرکتوں کے آگے کوئی سرنگوں نہیں ہو سکتا ہے. یہ تمام کوششیں, تمام امپریشنز ہونے والے الیکشن کو فیئر اور ٹرانسپیرنٹ بننے نہیں دے رہے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی ان تمام چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے, اور پاکستانی عوام کو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے یہ گزشتہ ملاقات میں پیغام دیا تھا کہ عوام پاکستان یہ دیکھ لیں کہ ان کا ملک جو ہے کس جانب جو ہے ہانکا جا رہا ہے. ایک ایسے شخص کے لیے پورا نظام جو ہے داؤ پہ لگایا گیا ہے جو کہ ماضی میں متعدد دفعہ کنوکٹ ہوا. چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنی گرفتاری سے قبل متعدد دفعہ ویڈیو پیغامات میں کہا تھا کہ یہ شرائط طے پائی گئی ہیں کہ جب میاں نواز شریف پاکستان آئیں گے تو مجھے جیل میں قید کیا جا چکا ہوگا, جب وہ آئیں گے تو ان کے کیسز کے لیے راہ ہموار ہو چکی ہوگی. رانا ثناء اللہ صاحب آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو گارنٹیز دی گئی ہیں. تو لہذا عدلیہ سے, خصوصاً سپیریئر عدلیہ سے میں دست التماس کرتا ہوں کہ نظامی انصاف میں وکلاء بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, اور اگر عدالتوں کے امپارشیلٹی پہ کوئی سوال اٹھتا ہے یا لوگوں کا فیتھ جو ہیں یا ان کا عقیدہ نظام انصاف پہ کمزور ہوتا ہے تو انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی وکلاء بھی متاثر ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عدالت عالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس نظر سے نہ دیکھا جائے کہ گویا اتنی بڑی عدالت جو ہیں وہ
کسی شخص کو قانون سے ماورا کوئی ٹریٹمنٹ دے رہی ہے۔ اس کے بعد جو آج کی پریس کانفرنس کا دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے کل سپریم کورٹ کا واقعہ۔ آپ سمجھ لیں کہ آپ کا پالا ایسے بندے سے پڑا ہے جو مر تو سکتا ہے، یہ پرچوں سے میں ڈرنے والا بندہ تو ہوں ہی نہیں۔ قسم اٹھاتا ہوں کہ میں کسی ظالم کے آگے نہ کبھی جھکا ہوں نہ جھکوں گا، اور جو میرے ساتھ ذاتیات کرے گا انشاءاللہ میں ان کے ساتھ ذاتیات کروں گا۔ انہوں نے پاکستان، اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بندہ ہے، رانا ثناء اللہ اس کو لایا تھا، اور یہ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی بات کر رہے ہیں، ابھی تک یہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں آج اعلان کرتا ہوں کہ میں الیکشن کمیشن میں اس کے یہاں پہ بیٹھے جانے کے عمل کو چیلنج کر رہا ہوں۔ یہ نہیں بیٹھ سکتا ہے اگر فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرنے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 بات بار بار میں کہہ چکا ہوں، اور یہ تمام یہ جتنے پولیس والے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں یہ سن لے، آپ پرچہ کریں گے میں استغاثہ کروں گا، کرمنل کمپلینٹ کروں گا، آپ تو چلے جائیں گے، لیکن انشاءاللہ میں اپنے کیسز کو آپ کے خلاف منطقی انجام تک پہنچاؤں گا۔ دوسرے جو بھی کیسز میرے خلاف درج کرے گا اس نے ان کیسز کو ثابت بھی کرنا ہے، اور جب کوئی کیس ثابت نہیں ہوگا تو میں ملیشیس پراسیکیوشن کے حوالے سے ان کے خلاف فرجانے اور ڈیمیجز کے کیسز کروں گا۔ ایک آخری بات، اور یہ پرچوں سے میں ڈرنے والا بندہ تو ہوں ہی نہیں، تو آپ 3 کر لیں، یہ تیسرا پرچہ ہو گیا، اور یہ آپ اس کے پیچھے 2 سپر اور ڈال دیں، 300 کر دیں، لیکن میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں کسی ظالم کے آگے نہ کبھی جھکا ہوں نہ جھکوں گا، اور جو میرے ساتھ ذاتیات کرے گا انشاءاللہ میں ان کے ساتھ ذاتیات کروں گا۔ نہ میں کمزور آدمی ہوں، اور نہ میں اتنا اپنے اعصاب سے کوئی نازک ہوں کہ آپ کے ان گھٹیا ہتھکنڈوں کے آگے میں جو ہے کوئی اپنے آپ کو سبڈیو کر دوں۔ انشاءاللہ میں وکیل ہوں، اور وکیل جو ہیں ایسے کارہائے جو کہہ دیتے ہیں گندے کا کام جو ہیں ان کو تشخیص بھی آتی ہے، سمجھ بھی آتی ہے۔ میں نے آج ہی آئی جی اسلام آباد اور اس سپاہیوں اور دیگر پولیس والوں کے خلاف کرمنل استغاثہ بنا لیا ہے۔ کل انشاءاللہ آئی جی اسلام آباد کے خلاف میرے اوپر اقدام قتل کا مقدمہ میں کل فائل کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آئی جی صاحب اب آپ پرچہ کریں گے، میں آپ کے خلاف استغاثہ کروں گا۔ اور پشتو میں کہتے ہیں نا کہ لاست آزاد اتور دے تیرا، جو آپ لوگ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر سکتے ہیں آپ کریں۔ انشاءاللہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کا پالا ایسے بندے سے پڑا ہے جو مر تو سکتا ہے، لیکن ان چوٹی گٹیا اور یہ